السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کیسے سیف اللہ جو کہ پہلے عیسائی تھا بعد میں مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد کیسے ایملرک اور اس کے گروہ نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے فوجی اور جنگی قیدیوں کا ایک دستہ تیار کیا جسے جاسوس لڑکیوں کو چھڑانا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی قتل کا مشن سونپا گیا۔ دوسری طرف سلطان اپنے ساتھیوں کو کیسے اسلام کی سرحدیں بلند کرنے اور گھر کے چراغوں سے بلا خوف ہونے کی تلقین کر رہا تھا، اور اپنے ساتھیوں کو نصیحت کی کہ کبھی مایوس نہ ہو اور نہ ہی ذہنی عیاشی میں مبتلا ہو۔ اور علی بن سفیان نے جاسوس لڑکیوں کو قاہرہ لانے کا حکم جاری کیا اور خود بالیان کی تلاش میں نکلا۔ اب آگے کی ساحل کے کیمپ سے رابن، اس کے 4 ساتھیوں اور 6 لڑکیوں کو 15 محافظوں کے گروہ کے ساتھ قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ قاصد ان سے پہلے روانہ ہو چکا تھا، قیدی اونٹوں پر تھے اور گارڈ گھوڑوں پر۔ وہ معمول کی رفتار پر جا رہے تھے اور معمول کے مطابق پڑاؤ کر رہے تھے۔ وہ بے خوف و خطر جا رہے تھے، وہاں کسی دشمن کے حملے کا ڈر نہیں تھا۔ قیدی نہتے تھے اور ان میں 6 لڑکیاں تھیں۔ کسی کے بھاگنے کا بھی ڈر نہیں تھا، مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ یہ قیدی تربیت یافتہ جاسوس ہیں، بلکہ یہ لڑاکے جاسوس تھے۔ ان میں جو تاجروں کے بیس میں پکڑے گئے تھے وہ چنے ہوئے تیر انداز اور تیزن تھے، اور لڑکیاں محض لڑکیاں نہیں تھیں جنہیں وہ کمزور عورت ذات سمجھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں کی جسمانی دلکشی، یورپی رنگت کی جاذبیت، جوانی اور ان کی بے حیائی ایسا ہتھیار تھے جو اچھے جابر حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لیتے تھے۔ محافظوں کا کمانڈر مصری تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان 6 میں سے ایک لڑکی اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے، اور وہ جب اسے دیکھتا ہے تو لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ اس مصری کو موم کر رہی تھی۔ شام کے وقت انہوں نے پہلا پڑاؤ کیا تو سب کو کھانا دیا گیا۔ اس لڑکی نے کھانا نہ کھایا۔ کمانڈر کو بتایا گیا تو اس نے لڑکی کے ساتھ بات کی۔ لڑکی اس کی زبان بولتی اور سمجھتی تھی۔ لڑکی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو کمانڈر اٹھا، اس نے لڑکی کو جگایا اور الگ لے گیا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے، اسے فوجیوں نے ایک گھر سے اغوا کیا اور اپنے ساتھ رکھا، پھر اسے جہاز میں اپنے ساتھ لائے جہاں وہ ایک افسر کی وحشہ بنی رہی۔ دوسری لڑکیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ ان کے ساتھ اس کی ملاقات جہاز میں ہوئی تھی، انہیں بھی اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ اچانک جہازوں پر آگ برسنے لگی اور جہاز جلنے لگا۔ ان لڑکیوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا۔ کشتی انہیں ساحل پر لے آئی جہاں انہیں جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہی کہانی تھی جو تاجروں کے بیس میں جاسوسوں نے ان لڑکیوں کے متعلق صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی۔ مصری گارڈ کمانڈر کو معلوم نہیں تھا کہ وہ یہ کہانی پہلی بار سن رہا تھا۔ اسے تو حکم ملا تھا کہ یہ خطرناک جاسوس ہیں، انہیں قاہرہ لے جا کر سلطان کے ایک خفیہ محکمے کے حوالے کرنا ہے۔ اس حکم کے پیش نظر وہ ان لڑکیوں کی یا اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی مجبوری بتا دی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کے ترکش میں ابھی بہت سے تیر باقی ہیں۔ لڑکی نے کہا، میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگتی، اگر تم میری مدد کرو گے بھی تو میں تمہیں روک دوں گی۔ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں اپنی خاطر تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میرا کوئی غمخوار نہیں ہے، میں ان لڑکیوں کو بالکل نہیں جانتی اور ان آدمیوں کو بھی نہیں جانتی۔ تم مجھے رحم دل بھی لگتے ہو اور میرے دل کو بھی اچھے لگتے ہو، اس لیے میں تمہیں یہ باتیں بتا رہی ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر کون سا مرد اپنے آپ میں رہ سکتا ہے؟ یہ لڑکی مجبور بھی تھی، رات کی تنہائی بھی تھی۔ مصری کی مردانگی پگھلنے لگی۔ اس نے لڑکی کے ساتھ دوستانہ باتیں شروع کر دی۔ لڑکی نے ایک اور تیر چلایا اور صلاح الدین ایوبی کے کردار پر زہر اگلنے لگی۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے گورنر صلاح الدین ایوبی کو اپنی مظلومیت کی یہ کہانی سنائی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے حال پر رحم کرے گا، مگر اس نے مجھے اپنے خیمے میں رکھ لیا اور شراب پی کر میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ اس وحشی نے میرا جسم توڑ دیا ہے۔ شراب پی کر وہ اتنا وحشی بن جاتا ہے کہ اس میں انسانیت نہیں رہتی۔ مصری کا خون کھولنے لگا۔ اس نے بدک کر کہا، ہمیں کہا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی مومن ہے، فرشتہ ہے، شراب اور عورت سے نفرت کرتا ہے، مجھے اب اسی کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ لڑکی نے کہا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو رات کو دیکھ لینا کہ میں کہاں ہوں گی۔ وہ مجھے قید خانے میں نہیں ڈالے گا، اپنے حرم میں رکھ لے گا۔ مجھے اس آدمی سے ڈر لگتا ہے۔ اس قسم کی بہت سی باتوں سے لڑکی نے اس مصری کے دل میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کر دی، اور وہ پوری طرح مصری پر چھا گئی، اس کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا۔ مصری کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ان لڑکیوں کا ہتھیار ہے۔ لڑکی نے آخر میں اسے کہا، اگر تم مجھے اس ذلیل زندگی سے نجات دلا دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی، اور میرا باپ تمہیں سونے کی اشرفیوں سے مالا مال کر دے گا۔
اس نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ میرے ساتھ سمندر پار بھاگ کر چلو، کشتی کی کمی نہیں ہے، میرا باپ بہت امیر آدمی ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں نہایت اچھا مکان اور بہت سی دولت دے گا، تم تجارت کر سکتے ہو۔ مصری کو یہ یاد رہ گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا وہ اپنا مذہب ترک نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے ذرا سوچ کر کہا میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد وہ فرار اور شادی کا پروگرام بنانے لگے۔ لڑکی نے اسے کہا میں تم پر زور زبردستی نہیں کرتی، اچھی طرح سوچ لو، میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں تمہاری جو محبت پیدا ہو گئی ہے اتنی تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر تم مجھے قبول کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہو تو سوچ لو اور کوشش کرو کہ قاہرہ تک ہمارا سفر لمبا ہو جائے۔ ہم ایک بار وہاں پہنچ گئے تو پھر تم میری بو بھی نہیں سونگھ سکو گے۔ لڑکی کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ سفر لمبا ہو جائے اور 3 دنوں کی بجائے 6 دن راستے میں ہی گزر جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رابن اور اس کے ساتھی فرار کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ رات کو سوئے ہوئے محافظوں کے ہتھیار اٹھا کر انہیں قتل کیا جائے، جو ناممکن سا کام تھا، یا ان کے گھوڑے چرا کر بھاگا جا سکے۔ ابھی تو پہلا ہی پڑاؤ تھا۔ ان کی ضرورت یہ تھی کہ سفر لمبا ہو جائے تاکہ وہ اطمینان سے سوچ سکیں اور عمل کر سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اس لڑکی کو استعمال کیا۔ وہ محافظوں کے کمانڈر کو قبضے میں لے لے۔ لڑکی نے پہلی ملاقات میں ہی یہ مقصد حاصل کر لیا اور مصری کو منہ مانگی قیمت دے دی۔ مصری کوئی ایسا بڑا رتبے والا آدمی نہیں تھا، معمولی سا عہدیدار تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کہاں ایک جیتی جاگتی لڑکی جو اس کے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اس کی لونڈی بن گئی۔ وہ اپنا آپ، اپنا فرض اور اپنا مذہب ہی بھول گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسی پاگل پن میں اس نے صبح کے وقت پہلا حکم یہ دیا کہ جانور بہت تھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آج سفر نہیں ہوگا۔ محافظوں اور شتروانوں کو اس حکم سے بہت خوشی ہوئی۔ وہ محافظ کی سختیوں سے اکتائے ہوئے تھے، انہیں منزل تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرام کرتے رہے، گپ شپ لگاتے رہے اور ان کا کمانڈر اس لڑکی کے پاس بیٹھا بدمست ہوتا رہا۔ دن گزر گیا، رات آئی اور جب سب سو گئے تو مصری لڑکی کو ساتھ لیے دور چلا گیا۔ لڑکی نے اسے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ صبح جب یہ قافلہ چلنے لگا تو مصری کمانڈر نے راستہ بدل دیا۔ اپنے دستے سے اس نے کہا کہ اس طرف اگلے پڑاؤ کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے، قریب ایک گاؤں بھی ہے جہاں مرغیاں اور انڈے مل جائیں گے۔ اس کا دستہ اس پر بھی بہت خوش ہوا کہ کمانڈر انہیں عیاشی کرا رہا ہے۔ البتہ اس دستے میں 2 عسکری ایسے تھے جو کمانڈر کی ان حرکتوں سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس خطرناک قیدی ہیں، یہ سب جاسوس ہیں، انہیں بہت جلدی حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے، بلا وجہ سفر لمبا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مصری نے انہیں یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جلدی پہنچوں یا دیر سے، جواب طلبی ہوئی تو مجھ سے ہوگی۔ دونوں خاموش تو ہو گئے لیکن وہ الگ جا کر آپس میں خسر پسر کرتے رہے۔ آگے چل کر کچھ سرائی درخت اور ٹیلے آ گئے۔ چلتے چلتے وہ ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے۔ راستہ اوپر ہوتا گیا اور ایک بلند جگہ سے انہیں ایک میدان نظر آیا جہاں گدھوں کے گول اترتے ہوئے شور برپا کر رہے تھے۔ ذرا اور آگے گئے تو انہیں نظر آیا کہ یہ لاشیں ہیں، بدبو بھی تھی۔ وہ یہ ان سوڈانیوں کی لاشیں تھیں جو بحیرہ روم کے ساحل پر مقیم سلطان ایوبی کی فوج پر حملہ کرنے چلے تھے۔ سلطان ایوبی کے جانباز سواروں نے راتوں کو ان کے عقبی حصے پر حملہ کر کے یہ کشت و خون کیا اور سوڈانی فوج کو تتر بتر کر دیا تھا۔ یہاں سے آگے میلوں وسط میں یہ لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ سوڈانیوں کو اپنی لاشیں اٹھانے کی مہلت نہ ملی۔ قیدیوں اور محافظوں کا قافلہ چلتا رہا اور ذرا سا رخ بدل کر لاشوں اور گدھوں سے ہٹ گیا۔ قافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کے ارد گرد ان کے ہتھیار بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ان میں کمانے اور ترکش تھے، برچیاں، تلواریں اور ڈھالیں بھی تھیں۔ قیدیوں نے یہ ہتھیار دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کی اور رابن نے اس لڑکی سے کہا جس نے مصری کمانڈر پر قبضہ کر رکھا تھا، لاشیں اور ہتھیار دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ دائیں طرف ٹیلوں کے قریب سرسبز جگہ تھی، پانی بھی نظر آ رہا تھا جو کہ سب ٹیلوں کے اوپر تک گیا ہوا تھا۔ لڑکی نے کماندار کو اشارہ کیا تو وہ اس کے قریب چلا گیا۔ لڑکی نے کہا یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہیں رک جاتے ہیں۔ مصری نے قافلے کا رخ پھیر دیا اور سرسبز ٹیلوں کے قریب پانی کے چشموں پر جا رکا۔ رات یہیں بسر کرنی تھی۔ سب گھوڑوں اور اونٹوں سے اترے، جانور پانی پر ٹوٹ پڑے۔ رات گزارنے کے لیے اچھی جگہ دیکھی جانے لگی۔ 2 ٹیلوں کے درمیان جگہ کشادہ بھی تھی اور وہاں سبزہ بھی تھا، یہی جگہ منتخب کر لی گئی۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو سب سو گئے۔ مصری جاگ رہا تھا اور لڑکی بھی جاگ رہی تھی۔ اس رات اسے خاص طور پر جاگنا اور مصری کمانڈر کو پوری طرح مدہوش کرنا تھا۔ اسے جب خراٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو وہ مصری کے پاس چلے گی۔ اس لڑکی کی خاطر وہ سب سے الگ اور دور ہٹ کر لیٹا تھا۔ لڑکی اسے ٹیلے کی اوٹ میں لے گئی اور وہاں سے اور زیادہ دور جانے کی خواہش ظاہر کرنے لگی۔
مصری اس کی خواہشوں کا غلام ہو گیا تھا، اسے احساس تک نہ تھا کہ آج رات لڑکی اسے ایک خاص مقصد کے لیے دور لے جا رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور لڑکی اسے ٹیلوں سے بھی بہت پرے لے گئی۔ وہ رکی اور مصری کو باہوں میں لے لیا۔ مصری بے خود ہو گیا تھا۔ ادھر رابن نے جب دیکھا کہ کمانڈر جا چکا ہے اور دوسرے محافظ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں تو اس نے لیٹے لیٹے اپنے ایک ساتھی کو جگایا۔ اس نے ساتھ والے کو جگایا۔ اس طرح رابن کے چاروں ساتھی جاگ اٹھے۔ محافظ ان سے ذرا دور سوئے ہوئے تھے۔ مصری کمانڈر کو لڑکی نے اتنا بے پرواہ کر دیا تھا کہ رات کو وہ سنتری کھڑا نہیں کرتا تھا۔ پہلے رابن پیٹ کے بل رینگتا محافظوں سے دور چلا گیا، اس کے بعد اس کے چاروں ساتھی بھی چلے گئے۔ ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر وہ تیز تیز چلنے لگے اور لاشوں تک پہنچ گئے۔ ٹٹول ٹٹول کر انہوں نے 3 کمانے اور ترکش اٹھائے اور ایک ایک برچی اٹھا لی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ کمانڈر سے کہے کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے۔ وہ ہتھیار لے کر واپس ہوئے۔ اب وہ اکٹھے تھے۔ وہ سوئے ہوئے محافظوں کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ رابن نے ایک محافظ کے سینے میں برچی مارنے کے لیے برچی ذرا اوپر اٹھائی۔ باقی 4 بھی ایک ایک محافظ کے سر پر کھڑے تھے۔ یہ نہایت کامیاب چال تھی۔ وہ بیک وقت 4 محافظوں کو ختم کر سکتے تھے اور باقی 11 کے سنبھلنے تک انہیں بھی ختم کرنا مشکل نہیں تھا۔ پیچھے 3 شتربان تھے اور مصری کمانڈر۔ وہ آسان شکار تھے۔ رابن نے جو ہی برچی اوپر اٹھائی، زناٹا سا سنائی دیا اور ایک تیر رابن کے سینے میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیر رابن کے ایک ساتھی کے سینے میں لگا۔ وہ ڈولے۔ ان کے 3 ساتھی ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ 2 اور تیر آئے اور 2 اور قیدی اوندے ہو گئے۔ آخری قیدی بھاگنے کے لیے پیچھے کو مڑا تو ایک تیر اس کے پہلو میں اتر گیا۔ یہ کام اتنی خاموشی سے ہو گیا تھا کہ ان محافظوں میں سے کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی، جن کے سروں پر موت آن کھڑی ہوئی تھی۔ تیر انداز آگے آئے، انہوں نے مشعلیں روشن کی۔ یہ وہ 2 محافظ تھے جنہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا تھا کہ انہیں منزل پر جلدی پہنچنا چاہیے۔ وہ دیانتدار تھے۔ وہ سوئے ہوئے تھے۔ جب 4 قیدی ان کے قریب سے گزرے تو ان میں سے ایک کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھی کو جگایا اور قیدیوں کا تعاقب دبے پاؤں کیا۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر قیدیوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہیں تیروں سے ختم کر دیں گے، مگر اس سے پہلے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اندھیرے میں انہیں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ دیکھتے رہے۔ قیدی ہتھیار اٹھا کر واپس آئے تو دونوں محافظ آ کر ٹیلے کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ جو ہی قیدیوں نے محافظوں کو برچیاں مارنے کے لیے برچیاں اٹھائیں، انہوں نے تیر چلا دیے۔ پھر 4 کو ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کو آواز دی تو اسے لاپتہ پایا۔ اس آواز سے لڑکیاں جاگ اٹھیں اور باقی محافظ بھی جاگ اٹھے۔ لڑکیوں نے اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھی۔ ہر ایک لاش میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ لڑکیاں خاموشی سے لاشوں کو دیکھتی رہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی آج رات کیا کریں گے۔ مصری کمانڈر وہاں نہیں تھا اور ایک لڑکی بھی غائب تھی۔ محافظوں کو معلوم نہیں تھا کہ جب ان قیدی جاسوسوں کے سینوں میں تیر داخل ہوئے تھے، بالکل اسی وقت ان کے مصری کمانڈر کی پیٹھ میں ایک خنجر اتر گیا تھا۔ اس کی لاش تیسرے ٹیلے کے ساتھ پڑی تھی۔ اس رات صحرا کی ریت خون کی پیاسی معلوم ہوتی تھی۔ مصری کمانڈر اپنے محافظ دستے اور قیدیوں سے بے خبر اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا اور لڑکی اسے خاصا دور لے گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی ایک خونی ڈرامہ کھیلیں گے۔ لڑکی مصری کو ایک ٹیلے کے ساتھ لے کے بیٹھ گئے۔ اسی ٹیلے سے ذرا پرے بالیان اور اس کے 6 محافظوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ان کے گھوڑے کچھ دور بندھے ہوئے تھے۔ بالیان موبی کو ساتھ لیے ٹیلوں کی طرف آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ موبی نے نیچے بچھانے کے لیے دری اٹھا رکھی تھی۔ بالیان محافظوں سے دور جا کر عیش و عشرت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دری بچھا دی اور موبی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ رات کی سکوت میں انہیں قریب سے کسی کی باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ چونکے اور دھام ساتھ کر سننے لگے۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ بالیان اور موبی دبے پاؤں اس طرف آئے اور ٹیلے کی اوٹ سے دیکھا۔ انہیں 2 سائے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ایک عورت ہے اور ایک مرد۔ موبی اور زیادہ قریب گئی اور غور سے باتیں سننے لگی۔ مصری کمانڈر کے ساتھ اس کی لڑکی نے ایسی واضح باتیں کی کہ موبی کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کے ساتھی لڑکی ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسے قاہرہ لے جایا جا رہا ہے۔ مصری نے جو حرکتیں اور باتیں کی وہ تو بالکل ہی صاف تھیں۔ کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ موبی جان گئی کہ یہ مصری اس لڑکی کو اس کی مجبوری کے عالم میں عیاشی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ موبی نے یہ بالکل نہ سوچا کہ ارد گرد کوئی اور بھی ہوگا اور اس نے جو ارادہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر بالیان کے کان میں کہا، یہ مصری ہے اور یہ میرے ساتھ کی ایک لڑکی کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے۔ اس لڑکی کو بچا لو، یہ مصری تمہارا دشمن ہے اور لڑکی تمہاری دوست ہے۔ اس نے بالیان کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہا، یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اسے بچا لو اور اپنی سفری حرم میں اضافہ کر لو۔ بالیان شراب پیے ہوئے تھا۔ اس نے کمربند سے خنجر نکالا اور بہت تیزی سے آگے بڑھ کر خنجر مصری کمانڈر کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔
खंजर निकाल कर उसी तेजी से एक और वार किया। लड़की मिस्री से आज़ाद होकर उठ खड़ी हुई। मोबी दौड़ी और उसे आवाज़ दी। वो दौड़कर मोबी से लिपट गई। मोबी ने उसे पूछा कि दूसरी लड़कियां कहाँ हैं। उसने रॉबिन और दूसरे साथियों के मुतालिक भी बताया और ये भी कि वो 15 मुहाफिजों के पहरे में हैं। बालियान दौड़ता गया और अपने 6 साथियों को बुला लिया। इनके पास कमाने और दूसरे हथियार थे। इतने में कैदियों के मुहाफिज में से एक अपने मिस्री कमांडर को आवाज़ें देता इधर आया। बालियान के एक साथी ने तीर चलाया और उस मुहाफिज को ख़त्म कर दिया। वो लड़की इन्हें अपनी जगह ले जाने के लिए आगे आगे चल पड़ी। बालियान को आखिरी टेले के पीछे रोशनी नजर आई। उसने टेले की ओट में जाकर देखा, वहाँ बड़ी बड़ी 2 मशलें जल रही थीं। इनके डंडे ज़मीन में गड़े हुए थे। बालियान अपने साथियों के साथ अंधेरे में था। इसे रोशनी में 5 लड़कियां अलग खड़ी नजर आ रही थी और मुहाफिज भी दिखाई दे रहे थे। इनके दरमियान 5 लाशें पड़ी थीं जिनमें तीर उतरे हुए थे। मोबी और दूसरी लड़की की सिसकियां निकलने लगी। मोबी के उकसाने पर बालियान अपने साथियों से कहा कि ये तुम्हारा शिकार है, तीरों से ख़त्म कर दो। इनकी तादाद अब 14 थी। यह उनकी बदकिस्मती थी कि वो रोशनी में थे। बालियान के साथियों ने कमानों में तीर डाले। तमाम तीर एक ही बार कमानों से निकले। दूसरे ही लम्हे कमानों में 6 और तीर आ चुके थे। एक ही बार में 6 मुहाफिज ख़त्म हो गए थे। बाकी अभी समझ ही ना सके कि तीर कहाँ से आए हैं और 6 और तीरों ने 6 और मुहाफिजों को गिरा दिया। बाकी 2 रह गए थे। उनमें से एक अंधेरे में गायब हो गया, दूसरा ज़रा सुस्त निकला और वो भी सूडानियों के बैक वक्त 3 तीरों का शिकार हो गया। 3 छतरबान रह गए जो सामने नहीं थे। वो अंधेरे में कहीं इधर उधर हो गए थे। मशलों की रोशनी में अब लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। हर लाश एक एक तीर लिए हुए थी और एक में 3 तीर पेवस्त हुए। मोबी दौड़कर लड़कियों से मिली। इतने में उन्हें एक घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी जो दूर निकल गया। बालियान ने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इनमें एक बचकर निकल गया है, वो कहरा की सिमट गया है, फ़ौरन यहाँ से निकलो। उन्होंने मुहाफिजों के घोड़े खोले और अपनी जगह ले गए। वहाँ जाकर देखा कि एक घोड़ा बिमाजीन गायब था। इसे बचकर निकल ले जाने वाला मुहाफिज ले गया था। वो अपने घोड़ों तक नहीं जा सकता था। छुप कर इधर चला गया जहाँ से इसे 8 घोड़े बंदे नजर आए। जीनें पास ही पड़ी थीं। उसने एक घोड़े पर जीन कसी और भाग निकला। बालियान ने 14 घोड़ों पर जीनें कसवाई, सामान 2 घोड़ों पर लादा, बाकी घोड़े साथ लिए और रवाना हो गए। लड़कियों ने मोबी को सुनाया कि इन पर क्या बीती हैं और उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि रॉबिन और उसके साथी लाशों के हथियार उठाने गए थे, मगर मालूम नहीं कि वो किस तरह मारे गए। मोबी ने कहा, अयूबी के कैंप में मेरी और रॉबिन की मुलाकात अचानक हो गई थी। उसने कहा था कि मुझे यूँ नज़र आ रहा है कि यीशु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, वरना हम इस तरह खिलाफ तवक्का ना मिलते। आज हमारी मुलाकात बिल्कुल खिलाफ तवक्का हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि यीशु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। खुदाए, यीशु मसीह हमसे नाराज़ मालूम होता है। हमने जिस काम में हाथ डाला वो चौपट हुआ। बहराए रूम में हमारी फ़ौज को शिकस्त हुई और मिस्र में हमारी दोस्त सूडानी फ़ौज को शिकस्त हुई। इधर रॉबिन और क्रिस्टोफर जैसे दिलेर और काबिल आदमी और उनके इतने अच्छे साथी मारे गए हैं। मालूम नहीं हमारा अंजाम क्या होगा। हमारे जीते जी तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। बालियान ने कहा, मेरे शेरों का कमाल तो तुम लोगों ने देख लिया है। जिस वक्त कैदियों का काफिला लाशों के पास ठेलों में रुका था, उस वक्त साहिल पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज के कैंप में 3 आदमी दाखिल हुए। वो इटली की ज़बान बोलते थे। उनका लिबास इटली के देहातों जैसा था। इनकी ज़बान कोई नहीं समझता था। इटली के जंगी कैदियों से मालूम किया गया। इन्होंने बताया कि ये इटली से आए हैं और अपनी लड़कियों को ढूंढते फिर रहे हैं। ये यहाँ के सलार से मिलना चाहते हैं। उन्हें बहाउद्दीन शदद के पास पहुँचा दिया गया। सलाहुद्दीन अयूबी की गैर हाजिरी में शदद कैंप का कमांडर था। इटली का एक जंगी कैदी बुलाया गया। वो मिस्र की ज़बान भी जानता था। इसकी वसात से इन आदमियों के साथ बातें हुई। इन 3 आदमियों में एक अधेड़ उम्र था और 2 जवान थे। तीनों ने एक ही जैसी बात सुनाई। तीनों की एक एक जवान बहन को सलेबी फौजी इनके घरों से उठा लाए थे। उन्हें किसी ने बताया था कि वो लड़कियां मुसलमानों के कैंपों में पहुंच गई हैं। ये अपनी बहनों की तलाश में आए हैं। उन्हें बताया गया कि यहाँ 7 लड़कियां आई थीं। इनमें उन्होंने यही कहानी सुनाई थी, मगर 7 जासूस निकली। इन तीनों ने कहा, हमारी बहनों का जासूसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो गरीब और मजलूम लोग हैं। किसी से कश्ती मांग कर इतनी दूर आए हैं। हम गरीबों की बहनें जासूसी की जुर्रत कैसे कर सकती हैं? हमें इन 7 लड़कियों का कुछ पता नहीं, मालूम नहीं वो कौन होंगी। हम तो अपने बहनों को ढूंढ रहे हैं। हमारे पास और कोई लड़की नहीं, शदत ने बताया। यही 7 लड़कियां थीं जिनमें से एक लापता हो गई है और बाकी 6 को परसों सुबह यहाँ से रवाना कर दिया गया था। अगर इन्हें देखना चाहते हो तो कहरा चले जाओ। हमारा सुल्तान सलाहुद्दीन बड़ा रहम दिल इंसान है, तुम्हें लड़कियां दिखा देगा। नहीं, एक ने कहा, हमारी बहनें जासूस नहीं हैं, वो 7 कोई और होंगी। हमारी बहनें समुद्र में डूब गई होंगी या हमारे ही फौजियों ने उन्हें अपने पास रखा होगा। बहाउद्दीन शदद
نیک حسرت انسان تھا، اس نے ان دیہاتیوں کی مظلومیت سے متاثر ہو کر ان کی خاطر تواضع کی اور انہیں عزت سے رخصت کیا۔ اگر وہاں علی بن سفیان ہوتا تو ان تینوں کو اتنی آسانی سے نہ جانے دیتا۔ اس کی سراغ رساں نظریں بھانپ لیتی کہ یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تینوں چلے گئے، کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ وہ چلتے ہی چلے گئے اور شام تک چلتے ہی رہے۔ کیمپ سے دور جا کر جہاں کوئی خطرہ نہیں تھا وہ چٹانوں کے اندر چلے گئے۔ وہاں ان جیسے 18 آدمی بیٹھے ہوئے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں میں جو ادھیڑ عمر تھا وہ میگنن آماریوس تھا۔ یہ صلیبیوں کی وہ کمانڈر پارٹی تھی جسے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور اگر ممکن ہو سکے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا مشن دیا گیا تھا۔ ان دنوں نے کیمپ سے کچھ اور ضروری معلومات بھی حاصل کر لی تھیں۔ یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں نہیں قاہرہ ہے۔ شدت کے ساتھ باتیں کرتے جہاں انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ لڑکیاں قاہرہ کو روانہ کر دی گئی ہیں، وہاں انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ 5 مرد قیدی بھی ہیں۔ یہ پارٹی ایک بڑی کشتی میں آئی تھی۔ انہوں نے کشتی ساحل پر ایک ایسی جگہ باندھ رکھی تھی جہاں سمندر چٹانوں کو کاٹ کر اندر تک گیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اب قاہرہ کے لیے روانہ ہونا تھا مگر سواری نہیں تھی۔ یہ 3 آدمی جو کیمپ میں گئے تھے یہ بھی دیکھ آئے تھے کہ اس فوج کے گھوڑے اور اونٹ کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیمپ سے جانور چوری کرنا آسان نہیں ہے۔ 21 گھوڑے یا اونٹ چوری نہیں کیے جا سکتے۔ ابھی سورج طلوع ہونے میں بہت دیر تھی۔ وہ پیدل ہی چل پڑے۔ اگر انہیں سواری مل جاتی تو وہ قیدیوں کو راستے میں ہی جان لینے کی کوشش کرتے۔ اب وہ یہ سوچ کر پیدل چلے کہ قاہرہ میں جا کر قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ سب جانتے تھے کہ یہ زندگی اور موت کی مہم ہے۔ صلیبی فوج کے سربراہوں اور شاہوں نے انہیں کامیابی کی صورت میں جو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ کوئی کام کیے بغیر اپنے کنبوں سمیت ساری عمر آرام اور بے فکری کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ میگنن آماریوس کو جیل خانوں سے لایا گیا تھا۔ اسے ڈاکہ زنی اور جرم میں 30 سال سزائے قید دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 اور قیدی تھے جن میں ایک کی سزا 24 سال اور دوسرے کی 27 سال تھی۔ اس زمانے میں قید خانے قصاب خانے ہوتے تھے۔ مجرم کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، بڑی ظالمانہ مشقت لی جاتی تھی اور مویشیوں کی طرح کھانے کو بیکار خوراک دی جاتی تھی۔ قیدی رات کو بھی آرام نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی قید سے موت بہتر تھی۔ ان تینوں کو انعام کے علاوہ سزا معاف کرنے کا وعدہ دیا گیا تھا۔ سلپ پر حلف لے کر انہیں اس پارٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ جس پادری نے ان سے حلف لیا تھا اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ جتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے اس سے 10 گنا ان کے گناہ بخشے جائیں گے، اور اگر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا تو ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگلے جہان خدا یسوع مسیح انہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ تینوں قید خانے کے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے موت کی اس مہم پر شامل ہو گئے تھے، یا اگلے جہاں جنت میں داخل ہونے کے لیے، یا انعام کا لالچ انہیں لے آیا تھا۔ وہ نفرت جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ڈالی گئی تھی، بہرحال وہ عزم کے پختہ معلوم ہوتے تھے، اور ان کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ کچھ کر کے ہی مصر سے نکلیں گے یا جانیں قربان کر دیں گے۔ باقی 18 تو فوج کے منتخب آدمی تھے۔ انہوں نے جلتے ہوئے جہاز سے جانیں بچائی تھیں اور بڑی مشکل سے واپس گئے تھے۔ وہ مسلمانوں سے اس ذلت امیز شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ انعام کا لالچ تو تھا ہی، یہی جذبہ تھا جس کے جوش سے وہ اندیکھی منزل کی سمت پیدل ہی چل پڑے۔ دوپہر کے وقت ایک گھوڑ سوار صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے کا پسینہ پھوٹ رہا تھا اور سوار کے منہ سے تھکن کے مارے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا تو گھوڑے کا سارا جسم بڑی زور سے کانپا، گھوڑا گر پڑا اور مر گیا۔ سوار نے اسے آرام دیے بغیر اور پانی پلائے بغیر ساری رات اور آدھا دن مسلسل دوڑایا تھا۔ سلطان ایوبی کے محافظوں نے سوار کو گھیرے میں لے لیا، اسے پانی پلایا، اور جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ کسی سالار یا کماندار سے ملا دو۔ سلطان ایوبی خود ہی باہر آ گیا تھا۔ سوار اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور سلام کر کے، سلطان کا اقبال بلند ہو، بری خبر لایا ہوں۔ سلطان ایوبی اسے اندر لے گیا اور کہا، خبر جلدی سناؤ۔